इनसे हम पूछेंगे मोहब्बत क्या है। कहते हैं तारीफ़ मोहब्बत की नहीं होती, महबूब की होती है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब दिल दरिया समंदर और उसका पहला मज़मून मोहब्बत है। आज के दौर में हम अपोज़िट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इश्तहाए नफ्स को या तस्कीन वजूद को या जिस्म की मोहब्बत को हम मोहब्बत समझ बैठते हैं। मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? इस कायनात में जो सबसे कीमती शय है वो मोहब्बत है। कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी किस तरह देखते हैं आप? अपनी नौजवान नस्ल को इस मोहब्बत के हवाले से क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? मोहब्बत अब नहीं होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुज़र जाएंगे जब ये दिन तो इसकी याद में होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम बशारत व इरफ़ान की बातें में आपका मेज़बान बशारत हुसैन आपके साथ। नाज़रीन, इससे पहले हमने प्रोग्राम किए, बड़ी पज़ीराई मिली, लोगों के बड़े मैसेजेस आए और डिफरेंट टॉपिक्स पे लोगों ने बात करने के लिए हमें कहा। आज एक खूबसूरत टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम इस पे गुफ्तगू करें, इस टॉपिक पे अमजद इस्लाम अमजद का एक खूबसूरत सा शेर है कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। आप समझ गए होंगे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोहब्बत। मोहब्बत के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफ़ान अशरफ साहब। इनसे हम पूछेंगे मोहब्बत क्या है, एक कैसा जज्बा है, इसमें क्या कुछ होता है। हमारे साथ इरफ़ान अशरफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे इरफ़ान साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जितने प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं हमें बड़ी पज़ीराई मिल रही है। लोगों ने बहुत रब्ता किया, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने की लिए उन्होंने हमें कहा, तो इसलिए आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है मोहब्बत। मोहब्बत के हवाले से मोहब्बत को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? कहते हैं तारीफ़ मोहब्बत की नहीं होती, महबूब की होती है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब दिल दरिया समंदर और उसका पहला मज़मून मोहब्बत है। और उसमें वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मोहब्बत की तारीफ़ मुश्किल है, इस पर किताबें लिखी गईं, अफ़साने रकम हुए, शुअरा ने मोहब्बत के कसीदे लिखे, कैफ़ियत का ज़िक्र हुआ, बात कुछ और है। मोहब्बत ज़मीन पर पाँव रखे तो आसमानों से आहट सुनाई देती है। महबूब की जुदाई से बहारें रूठ जाती हैं और महबूब की जुदाई आँखों की बिनाई छीन लेती है और मुद्दत बाद महबूब की कमीज़ की खुशबू से बिनाई लौट आती है। और जिस मोहब्बत की हम बात करते हैं, वासिफ़ साहब ने उसी मज़मून में कहा कि इश्तहाए नफ्स और तस्कीन वजूद का नाम मोहब्बत नहीं है। आज के दौर में हम अपोज़िट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इश्तहाए नफ्स को या तस्कीन वजूद को या जिस्म की मोहब्बत को हम मोहब्बत समझ बैठते हैं। हालांकि मोहब्बत इतना पाक जज्बा है कि मोहब्बत ज़मीन पर पाँव रखे तो आसमानों से आहट सुनाई देती। और कहते हैं कि इस कायनात के सफ़र में अगर कोई आसमान की शय है तो वो मोहब्बत ही है। और मोहब्बत करने वाले किसी और ही दुनिया के बने होते हैं। इनमें महबूब में कजी या खामी नज़र नहीं आती, नज़र आए भी तो महसूस नहीं होती, और अगर कभी महसूस हो भी तो नागवार नहीं गुज़रती। बहरहाल मोहब्बत दो रूहों की ना ख़त्म होने वाली परवाज़ का नाम है और ये उन दो रूहों को एक करने का नाम है। और कहते हैं कि मोहब्बत रात के खामोश आंगन में पलती है और फिर जब इंसान की आँख से आंसू निकलते हैं और वो आंसू निकल कर उस रहमत परवरदिगार के सामने जाते हैं तो इसको असल में मोहब्बत कहते हैं। तो हम मोहब्बत को किसी जिस्म की ख्वाहिश का नाम देते हैं तो बड़ी ज़्यादती है मोहब्बत के लफ्ज़ के साथ। अच्छा इरफ़ान साहब, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? मुझे तो एक ही लगते हैं। बहरहाल इसकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, क्योंकि हमारे मोहब्बत
شدید جذبے کا نام ہے۔ اور جذبہ کس کا؟ آپ اس کائنات میں جو سب سے قیمتی شے ہے وہ محبت ہے، اور محبت وہ ہے جو اللہ پاک نے کی ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ محبت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں۔ اور یہ وہ محبت ہے جس میں اللہ اور انسان اور فرشتے اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ جس انسان کو اس محبت کی کیفیت کا ادراک ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پھر اس کو محبت، محب اور محبوب کے الفاظ کے ساتھ آشنائی ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل محبت کیا ہے۔ تو ہم جس کو محبت سمجھ بیٹھے ہیں یہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ اچھا عرفان صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ جس محبت میں یا جس عشق میں محبوب ناگوار گزرتا ہے، وہ آپ کو برا لگتا ہے، وہ آپ کو ویلن لگتا ہے، وہ محبت جو ہے وہ مجاز کی محبت ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ کا دل نہیں کرتا کہ اس سے کوئی اور محبت کرے، لیکن اگر کسی محبت میں آپ یہ چاہیں کہ عرفان بھی اس سے محبت کرے، بشارت بھی اس سے محبت کرے، بلکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرے، وہ حقیقت کی محبت ہوتی۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ ملک پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ پاکستان سے سارے لوگ محبت کریں، تو یہ بھی حقیقت ہی کی محبت ہے۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے والدین سے سارے لوگ محبت کریں، یہ بھی حقیقت ہی کی محبت ہے۔ تو وہ محبت جس میں آپ ساری کائنات کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت کی محبت ہے۔ اچھا عرفان صاحب، ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا، ہم نے اکثر سنا ہے کہ زیادہ عشق کرنا یا محبت میں انوالو ہونا، وہ کہتے ہیں کہ چوکھا پیار نہ کریں نہیں تو رل جائیں گا۔ کیا محبت رول دیتی بندے کو؟ دیکھیں، اگر تو محبت آپ کی کسی خواہش کی محبت ہے، کسی مٹیریل کی محبت ہے، کسی جسم کی محبت ہے، وہ تو پھر آپ کو ڈسٹرائے کر دیتی۔ لیکن جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں، یا صوفیہ کرام نے بات کی ہے، یا اولیاء اللہ نے بات کی ہے، یا جو محبت حضرت علی پاک نے کی ہے، یا صحاب نے کی ہے، یا اللہ کریم نے خود کی ہے، وہ محبت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، وہ تو مذہب کی محبت ہے، وہ دین اسلام کی محبت ہے، وہ پازیٹیوٹی کی محبت ہے۔ تو اگر آپ اس کی طرف جاتے ہوئے کہیں ڈسٹرائے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ جب آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہوئے آپ کہیں رہ جاتے ہیں، آپ سمجھیں کہ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو جانا ہی منزل ہے۔ آپ کا اگر رخ منزل کی طرف ہے تو آپ محبت ہی میں ہیں۔ تو جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ہاں بہت سارے لوگوں کو ہم نے ڈسٹرائے ہوتے دیکھا ہے، وہ کسی اپوزٹ جینڈر کی محبت میں کسی جگہ پر کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو تباہ کر لیا۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ یہ جو مجاز کی محبت ہے، بہت حد تک یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آپ کو حقیقت کی محبت کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پہلی منزل ہو۔ ہاں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے لیلا لیلا کر دیا لا الہ دے پہنچ کے نے، انہوں نے راستہ اختیار کیا۔ بلکہ ہم نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ہمارے استاد نے زمین پر پاؤں مارا اور پاؤں مار کر کہتے ہیں دیکھو یہاں پر سخت زمین ہے، اللہ نے چاہا کہ تمہارے دل کی سخت زمین پر کوئی محبت کا بیج بو ڈالے، تو جیسے سخت زمین سے اوپر سے سیمنٹ اکھیڑنا پڑتا ہے، کچی مٹی نکالنی پڑتی ہے، اس کی گوڈی کرنی پڑتی ہے، اس پر پانی دینا پڑتا ہے، پھول لگانا پڑتا ہے، پھر کہیں پھول اگتا ہے۔ اسی طرح یہ جو محبت اصل ہے اس کے ساتھ تمہاری آشنائی کروانے کے لیے اللہ نے کسی دنیا کے انسان کو تمہاری طرف بھیجا، اس نے سخت زمین سے سیمنٹ کو علیحدہ کیا، کچی مٹی کو نکالا، اچھی طرح سے گوڈی کی، تم نے آنکھوں آنسوؤں کا پانی ڈالا،
اب وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بیج بو ڈالو، اور نئی منزلیں ہیں، نئے راستے، غم عشق میں ہے بڑے مزے۔ اگر یہاں رک گئے تو پھر سمجھو رک جاؤ گے، آگے چلو، آگے بہت کچھ ہے۔ تو مجاز بہت حد تک ممکن ہے کہ یہ حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ مجاز کی محبت میں لوگ کہیں فنا ہو جاتے ہیں، ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ جی عرفان صاحب، یہاں اب کیونکہ پروگرام کا وقت شارٹ ہے، ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو اس محبت کے حوالے سے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ بشارت بھائی، نوجوان نسل کو ایک ہی پیغام ہے کہ وہ محبت کے اصل کو سمجھیں، اور محبت کا اصل یہ ہے کہ آپ وہ محبت کریں جس کو فنا نہیں ہے، اور ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ فانی کی محبت فنا کر دیتی ہے، اور باقی کی محبت تمہیں باقی رکھے گی۔ اور باقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور باقی کون ہے؟ نبی پاک کا نام ہے، نبی پاک کی ذات ہے۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کر لی تو تم باقی رہ جاؤ گے، ورنہ فنا ہو جاؤ گے۔ تو جو لوگ جسم کی محبت کی طرف لگے ہوئے ہیں، یا جو اپوزٹ جینڈر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو ولگیرٹی کو، اشتہائے نفس کو محبت سمجھتے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اصل محبت کو سمجھیں، اور وہ اصل محبت آپ کو ہو سکتا ہے لیلا لیلا کر کے ہی آپ کو لا الہ کی طرف لے آئے گی۔ اور کیا عشق زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، اور وہ پائیدار سے محبت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ آپ کو بہت ساری آسانیاں بھی فراہم کرے گی۔ بہت شکریہ جناب عرفان اشرف صاحب۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت باتیں سنی عرفان اشرف صاحب کی۔ ہمارا یہ پروگرام بشارت و عرفان کی باتیں اسی طرح آپ کے لیے خوبصورت سے ٹاپکس کے ساتھ ہم آپ سے ملتے رہیں گے۔ فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا اختتام کروں، محبت کے حوالے سے ایک شعر آپ کی نظر۔ محبت اب نہیں ہوگی، محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن تو اس کی یاد میں ہوگی۔ اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا۔ فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔